بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. تلاوت کلام پاک سے ہم نے آج شام ملاد کا آغاز کیا ہے اور آج یہاں جو دوست موجود ہیں وہ یقیناً اپنے تاثرات بھی پیش کریں گے اور ان دنوں کو بھی یاد کریں گے جب ہمارے آج کی تقریب کا جو بڑا حوالہ ہے زر محمد اس کو یاد کریں گے. افسوس والی بات جو خالد نے کی اس میں اس حد تک تو ضرور ہے کہ اگر تیسرا یہ دوسرا پروگرام ہے کہ ہم اس طرح ترکیب دیتے ہیں کہ وہ بچھڑنے والوں کی یاد میں ہوتا ہے. اس بات کو یقیناً ایک اندر سے ایک کلک سا رہتا ہے کہ کتنی تیزی سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس بھرے میلے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے تاثرات یا دوستوں کو میں دعوت دوں کہ وہ یہاں آئیں، میرے پاس یہاں ایک لسٹ موجود ہے. پہلے ہم زر محمد کے حوالے سے آئیے مل کر، ہمارے پاس ایک دو ریسیڈنٹ ہیں جو امریکہ اور کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں، تو پہلے آئیے وہ دیکھتے ہیں عتیق احمد صدیقی اور اشتیاق سیستانی. میرا نام اشتیاق سیستانی ہے اور آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے ایک دوست کو رخصت کر کے اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں اپنے دکھ کا اظہار کروں، لیکن یہ ایک حق کا راستہ ہے اور سب نے اس راستے پہ جانا ہے. زر محمد ایک نہایت ہی اچھا انسان تھا، اچھا فنکار، اچھا دوست، اور اس میں کیا کیا خوبیاں تھی مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. یہاں پہ اس محفل میں تمام شرکاء سے زر محمد کی کافی دوستی تھی اور کسی کے ساتھ 30 سال، کسی کے ساتھ 40 سال کی رفاقت تھی. میرا بھی زر محمد کے ساتھ اراؤنڈ 30 سال کا ایک رفاقت کا رستہ تھا. میں زر محمد کو کافی عرصے سے جانتا تھا اور وہ میرے والد کے بھی کافی جاننے والے تھے. زر محمد بہت ہی اچھے دوست تھے. جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تو وہ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے. زر محمد ایک نہایت ہی عمدہ آرٹسٹ تھے. ان کی جو اسپیشیلٹی تھی وہ ایک اسٹنٹ مین اور ایمونیشن کا استعمال فلموں میں مہارت کی حیثیت رکھتا ہے، اور زر محمد اس میں ماسٹر تھے. انہوں نے پشاور ٹیلی ویژن میں ایمونیشن اور فائرنگ اور یہ جتنے بھی ایمونیشن کے اسٹنٹس ہیں وہ پشاور ٹیلی ویژن میں جو ہے زر محمد نے انٹروڈیوس کروائے. زر محمد نے ہندکو، پشتو اور اردو کے ڈراموں میں بڑے اچھے طریقے سے رول نبھائے اور وہ کافی ہی مجھے ہوئے اداکار تھے. زر محمد ایک اچھا فنکار ہونے کے علاوہ ایک بہت اچھا انسان بھی تھا. اس میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. میری زر محمد سے پہلی ملاقات پشاور ٹیلی ویژن میں 1991 میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے لے کر چند روز پہلے اس کی بے وقت رحلت تک میرا اس سے رابطہ رہا. میری ہر مہینے 1 یا 2 مرتبہ اس سے فون پر ضرور گفتگو ہوتی تھی. بحیثیت فنکار اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فائٹنگ، ایکسپلوژن، فائرنگ
اور گھوڑ سواری کے سینوں میں پروڈیوسر کی بہت مدد کرتا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ نور البشر نوید صاحب کے لکھے ہوئے ڈرامے خاپونا کی ریکارڈنگ کے دوران ایک کردار کے تیزی سے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گر کر مرنے کا منظر ریکارڈ کرنا تھا۔ زر محمد نے اس سین میں اس کردار کی ڈمی کا رول ادا کیا۔ میں نے کیمرامین سے کہا کہ اس سین کی ایک ہی ٹیک ہوگی کیونکہ یہ بار بار ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا۔ زر محمد نے پہلی ٹیک دی، وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرا، اسے چوٹ بھی آئی مگر شاٹ اوکے نہ ہوا۔ اس نے پیشانی پر بل ڈالے بغیر دوسری اور پھر تیسری ٹیک بھی دی جو کہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس وقت تماشائیوں کے ہجوم میں سے ایک شخص نے زر محمد کو 3000 روپے انعام بھی دیا۔ پشاور ٹیلی ویژن کے ہر پروڈیوسر کے ساتھ اس نے اس قسم کے سین ریکارڈ کروائے۔ میں اس کی کمی شدت سے محسوس کروں گا کیونکہ اس کے ذریعے میرا اپنے شہر پشاور سے ایک رابطہ تھا جو اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پشاور اب میرے لیے مزید دور ہو گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ زر محمد کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا حافظ اور شکریہ۔ زر محمد ایک دوست، ایک فنکار، اور ممنون ہوں میں گرین اسکائی کے دوستوں کا، خصوصاً اشتیاق سیستانی جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ انہیں جو گرین اسکائی کے ڈائریکٹر ہیں الگ کھٹک، ان کا تعاون حاصل ہے۔ مسرت زبیری ہمارے دوست ہیں، ان کا تعاون انہیں حاصل ہے۔ تو ایک سلسلہ رواں ہے، لیکن آئی وش کہ گرین اسکائی سے ہم کچھ فنکار جو اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو اپنی جگہ پہ ہر ایک لیجنڈری حیثیت رکھتا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی شامیں منائیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں نے کبھی اس فن کو، شوبز کو ایک بہت 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 معتبر مسترد بنائے رکھا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں بہت شخصیات یہاں موجود ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے قطعاً کوئی افسوس نہیں ہے، یہاں ہر شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ہر شخص اپنے حوالے سے ایک پوری تقریب ہے۔ اب میں یہاں بیٹھے ہوئے عجب گل کا نام لوں جنہوں نے اپنا زرخیز اور ثروت مند کردار ادا کیا، یہاں بھی لاہور میں جو اس کا حوالہ کیا، جہاں بھی ہو، جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، اعتماد بیٹھے ہوئے ہیں، عشرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب صرف ایک لمحے کو سوچیے کہ کتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر نیاز علی کا حوالہ دے دیں، اور خواتین میں بلکہ سے دو ہی خواتین ہیں اور دو ہی ہوں، تو یہاں عفت جی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ثروت کو تو ابھی میں مل رہا تھا تو میں نے کہا 2 سال بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس دوست کے بارے میں، زر محمد جس کا نام تھا، اور واقعی وہ ایک سونا ہی تو تھا دوستوں کے لیے، شوبز کی دنیا کے لیے۔ میں اس کے فن پر یہاں بہت
بڑے معتبر اور مستند لوگ موجود ہیں، وہ اس پہ بہت بہتر بات کر سکیں گے. بس ایک ڈاکومنٹری ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی تیاری کے لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا وقت دیا، باتیں تو اس کی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. آئیے ایک ڈاکومنٹری دیکھیں. څنګه کار دی، د چا نه غوږ پرې کې، د چا نه لاس ګوتې پرې کې، هر وخت په وینو په چغو کې خوشحاله یې. ډاکټره منان زما کیس دی، د کروڑونو سامۍ ده، د کروڑونو. هغه سره ستا د انټاروګیشن هېڅ کار نشته. زما په سرجري مه یارېږه، دا سرجري نه ده، تشدد دی. زما کار کې مداخلت مه کوه. ډاکټر سر، ډاکټر انتهایی تشدد کوي. دا دغه طریقه ده. سر منان د زړه بیمار دی، ډاکټر د هغه په وړاندې د یو تن نه غوږ پرې کولو هغه چغې والي، دا کیس پر هله خراب کی. ډاکټر خپل کې سنګینه ته په هر سچویشن وګوره. پریس او انتظامیه چې کوم واقعیت بیانوي هغه ستا وارداتو سره هېڅ تعلق نه لري. رښتیا صدیقي ما ته وایي چې ته ګبراو شوی غوندې. نه سر، خو جمال سره د ملاوېدو هېڅ ضرورت نشته. ما صدیقي او شهباز ته ویلي دي، هغوی به جمال ته پیمنټ وکړي. دا کیس تاسو په خپله ډیل کړئ. ښه جي. سنګینه، د ډاکټر په کار کې مداخلت مه کوه. رایټ؟ هلته که پراته وې نو د کامدار خان نه به دې بدل په ټول عمر کې هم نه وغستې. بدل خو به اوس ضرور اخلم پیره. باچا چې چېرته مخې له خو راشي که نه، لارې به ورته نیسو، لارې هله به راباندې پېښېږي. نو بیا ځای چې د کلي لار ورته ونیسو پیره. د کلي لار ورته نشي نیوې. ښه ولې؟ 15 پولیس والا در باندې نوکرۍ نوتې دي. ستا څه خیال دی چې دغه پولیس والا به تا د کامدار خان کلي ته پرېږدي؟ نو ځکه خو مې ته ویل چې په زیارت کې پراته ښه یو. خفه کېږي به نه اشنا، بیا راله د زیارت نه حوالات ډېر ښه دی. د جیل خبرې کوه، د جیل. او وای 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 وای. سنګینه ډېر ناوخته کړ. پکار دی چې تر اوسه پورې خو را رسېدلی وې. ته یې کانټیکټ کړه. سنګینه هغه دې راغله. راورسېدې؟ ډېر هم ناوخته کړل. داسې کار کې ډېر احتیاط پکاري. دا د منان مکمل بایوډیټا، د کروڑونو سامې ده. جمال صاحب یوم ډن. ډن. خو یو خبره ده چې د منان پوچټولو به ټوله انتظامیه وباسي. دا ډېر مشکل کار دی، ځکه خو مې تاسو ته اپروچ کړی دی. اډوانس د دې بندوبست ما کړی دی. ښه نو بیا کله؟ مونږ به خپل یو میټینګ کوو، بیا به دې کال کوو.
راغلی. څوک یې تاسو؟ اول تاسو راته وایئ چې تاسو څوک یئ. پخپله به یې پته ولګي دا ګز او دا میدان د دې ښار ټول سپتالونه او د هغه سپتالونو مردخانې د مړو نه ډکې په کار دي ډکې. نیازری سے گزارش کروں گا کہ آغاز میں آئیں اور وہ زر محمد کے حوالے سے اور آج کی شام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر نیاز علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ اشتیاق سستانی صاحب. میں مشکور ہوں ان کی ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. بہت مشکل ہے آج بات کرنا. شاید زندگی میں آج پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا ہے یا جو میں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ مرحوم. اور یقین مانے کہ میں بہت محبت اور وہ شخص جو اب ہم میں نہیں ہے اگر جڑا کھلا ہوا زر محمد لالا کے اگر جڑی عزت ہو اور اگر جڑی غٹ فن زمان ملاقات لالا صاحب کو 91 کی شروع طالباند اتیک سے ڈراما و سیریل خاکونا اور زمان دا کاریر دویم سیریل 91 نواخلی تر تیرشوی ہاسپیٹل دا مخامخ دا بچے ناس دے اگو ما تا میسیجون راستو خوزو لالانا پا دیبا نے خپایم چی ما سر اگر غٹو فرانک ما سر اگر زکر چی ہر میسیج کے لالا ویلی دی زٹی کے ہر میسیج کے لالا ویلی دی چیز بالکل بخیریت مو دیزوی تر ما ویلی چی بچی ذکر اچھائی کی مو ما تا گوڈ نیوز خورے نما تل کاکا زبتا تا گوڈ نیوز خورو یا ارلی دا مورننگ چی زما دسر خبرشون نما تل چی بابا خو ملارو زویم چی نن ما سر الفاظ نشتا ما بتا سو طول معاف کوئی زکر چی په دوستۍ کې او په رشتو کې زه ډېر کمزوری یم. زه خپلو خلکو سره ډېره مینه کوم. زه امریکا کې هم کیلیفورنیا کې هلته به مې جاب کولو. ما ته د دې لاہور سے کسانو ما ته ویل چې ڈاکٹر صاحب آپ کیوں یہ پی ٹی وی نیشنل اور یہ پرانے پروگرام جو ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں. لیکن تاسو کوئ چې ما به سکرا نه پورې کړته ما به د هغې پروډیوسر هم کړته. ما اوس هغې ته د دې شي اندازه نه کېده چې ما د ژوند نیمه حصه د خلکو سره تېره کړې ده. ما خو خپلو خلکو خپل کور کې هم دومره ټایم نه دی تېر کړی چې څومره ټایم ما تاسو سره تېر کړی دی. خبرې خو د لالا نه ختمېږي. زه به صرف دا ووایم ما سره به چې کله خبرې کولې نو هغې کې به د ګل ډېر زیات ذکر و. اچھا ګل نو ما وویل چې لالا خبرې ما سره کېدله چې ټول ذکر پکې وړی دی نو ده باندې ډېر مین و په هره رشته مین و. زه نن تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم
او زه د خپل لاسونه خلک وایي دا ډاکټر نیاز ډېر پراوډ دی ډېر مغرور دی چې کوم خلک ما پېژني نو زه د ځمکې د ناستې او د غاړې او د عزت سړی یم. زه یم چې موږ به کومه پورې د ملګرو چې هغوی وفات شي نو موږ به راځو موږ به یو تقریب کوو چې هغوی په مسایلو کې وي چا تپوس کړی دی څومره خلک دي. زه دا ریکویسټ کوم د یو انسان په حیثیت باندې د یو فنکار د آرټسټ اکشن موومنټ تحریک د یو چیرمین په حیثیت زه دا کوم ریکویسټ کوم چې څومره تنظیمونه دي په دې پېښور کې او څومره موږ فکرو پراته یو نو هغه د یو شي د عوام د فلاح او بهبود دپاره نه د خپل ځان دپاره. عوام خو ډېر خوشحاله دی عوام سره خو ډېر ګاډي دي هغه خو ماشومان د هغوی په کوم ځای کې خوراکونه کوي خو زما فنکار ډېر پریشانه دی او زما فنکار دومره پریشانه دی چې زه سهار راپاڅم نو زه رب ته په سجده شم زه یم ربه زه خو ډېر کمزوری یم زما خو څه حیثیت نشته خو زه چا ته رسم خو زما دې ملګرو ته پته ده زه طارق جمال ته فون وکړم د زړه خبرې هغه ته یې څه چل وکړه یار هغه وایي بس وکړه څه چل یو ملګری مړ شي تقریب دی بس راشو هغې کې کښېنو او بس الله له خیر سره نو زه ستاسو ډېر مشکور یم ستاسو قیمتي ټایم مې واخیستو او امید کوم چې انشاءالله تعالی چې خیبر پښتونخوا چې څومره هنرمندان دي فنکاران دي هغوی به یو تنظیم وي په یو ځای به وي په اتفاق به وي او د حکومت په کور کې به مونږ انشاءالله تعالی چې دغه الزام نه وي چې دا خلک یو نه دي. مشکور یم ستاسو. نیاز علی ڈیرا مولانا ہمارے دوست عجب گل جو پشاور کے حوالے سے تو ایک بڑا نام ہے آغاز ان کا یہاں سے ہوا تھا اور پھر اس کے بعد تو انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا کیا ٹیلیویژن کیا فلم کیا ڈائریکشن اور کئی حوالے ان کی زندگی کے ہیں. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں مجھے یہ سب دوستوں کو دیکھتا ہوں مجھے سب لگتا ہے صرف بچے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے اور مجھے وہ سارا وقت یاد ہے اور جب پرفارم کرتے تھے وہ اسٹیج پر خاص طور پر نشتر حال سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہ ساری باتیں میرے ذہن میں شاید کہ کبھی لکھوں بھی لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ایک دوست کے لیے وہ آئے ہیں ظاہر ان کی دل سوزی ان کو لے کر آئی ہے ان کی جذبت ان کو لے کر آئی ہے. زر محمد ایک بڑا آرٹسٹ تھا اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں زر محمد بہت بڑا انسان تھا دوستوں کا دوست تھا یاروں کا یار تھا. یہ جو اتنی بڑی شخصیات آتی ہیں میں بیٹھے دیکھ رہا ہوں جو دل کوشی صاحب ہیں بہت سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایسے نہیں آتے ہمیں پتہ ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک شام کی تھی وہاں بہت کم لوگ تھے افسوس بھی ہوا تھا لیکن عجب گل ہمارے درمیان موجود ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کیونکہ ان کی ظاہر مصروفیات کا علم آپ سب کو ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی شام کے حوالے سے اور زر محمد کے حوالے سے اپنے خیالات آپ سے شیئر کریں. جناب عجب گل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو زر محمد کے لیے فاتحہ کر لیتے ہیں کیونکہ سارے موجود ہیں اس لیے اچھا وقت ہے. گرین اسکائی اشتیاق سستیانی خالد خٹک اور ان کی تمام آرگنائزیشن کو سب سے پہلے دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کروشل ٹائم میں جو اس وقت ایک جیسے ہر چیز کا ایک رواج ہوتا ہے تو وہ استاد محترم یہی کہہ رہے تھے میرا خیال ہے یہاں رواج نہیں ہے لاہور میں ہے کراچی میں ہے. ہم فلم میں ٹیلی میں کام کرتے کرتے اپنی قدریں بھول جاتے ہیں
بہت پرابلمس ہو جاتی ہیں. ہم کچھ ایسے راستوں پہ چل پڑتے ہیں جن راستوں کا تعین تو ہوا ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کئی چیزوں کو ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں. اب میں کہاں سے شروع کروں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ظہر محمد کو، جیسے پہلے انہوں نے کہا کہ نیاز نے کہا کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ آپ میں نہیں ہے، یہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یعنی +60 60 سال سے اوپر کا یہ آدمی اتنا ایکٹیو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا جفا کش، اتنا محنت کش فنکار اور اتنا کمیٹڈ آدمی کہ کوئی کہیں کسی جگہ چھوٹا ہو یا بڑا، جانا ہو یا انجانا، نام والا ہو یا کم نام والا یا بڑے نام والا، یہ شخص ہر وقت پہنچتا تھا، ہر جگہ پہنچتا تھا. اور باوجود اس کے کہ یہ ایک غریب شخص تھا ہم جیسا، نہ کوئی سواری تھی اس کے پاس، آپ سب گوائے سے. یہ جو ایک موٹر سائیکل لی یہ بڑی مشکلوں سے لی. وہ پھر ان کا بچہ یہاں بیٹھا ہوا وہ خود ہی ایکسپلین کرے گا کہ وہ کس طرح. لیکن ساری زندگی اس درویش ونش آدمی نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اگر اس کو کسی نے 100 روپے دیا ہے اور 95 روپے کا سودا ہے تو 5 روپے سے واپس دیے اس کو، دیا آپ کیا مالک میرے پاس. لیجیے اس سے بڑی دلیل میرا خیال ہے اس دور میں، اس وقت میں کسی کی اچھائی کی یا سچائی کی یا اس کے بڑے ہونے کی کہیں بھی نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے یہ جو آپ نے کہا نا لیجنڈ، یہ شاید کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بڑے بڑے ایکٹرز اور کھلاڑیوں کے لیے یہ نام خاص طور پہ ٹرینڈ کیا جاتا تھا. کبھی کسی جگہ کسی نے مجھے انٹرویو میں کہا تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہ کہو، میں اس قابل آدمی ہوں، مجھے بہت بڑا وزن ہے اور اس وزن کو اٹھانے کے لیے اتنے طاقتور کندھے چاہیے. تو میرے کندھے اتنے طاقتور نہیں، میں بڑا ناتواں آدمی ہوں، چھوٹا بھی ہوں اور نہ اتنا کام کیا ہے. تو یہ لفظ مجھے سوٹ نہیں کرے گا، مجھے نہ کہنا. آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ اس شخص کا. اور وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص، ابھی میں بیٹھا یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، یہ طارق بھائی کے ساتھ اور نیاز بھائی کے ساتھ اور دوسرے دوستوں کے ساتھ جہاں جہاں جس فریم میں بھی آیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی سی جگہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ ریکگنائز کروایا اور رجسٹر کیا. اس کو کہتے ہیں ایکٹر. ایکٹر کے لیے پہاڑ جتنا قد اور بڑا رول نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف ایک چیونٹی جتنی رفتار والی چیز اگر اسے مل جائے نا تو وہ اسے F-16 کی طرح اڑا دیتا. اس کے ساتھ بیٹھے یا کھڑے فریم میں جو لوگ تھے وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ اپنے چھوٹے سے کردار میں اپنے لفظوں کے ساتھ اس کو کتنا بڑا ایکسپلوژن دے رہا تھا. یہ ہے ایکٹر کی طاقت. یہ کہیں ٹرین نہیں تھا، ہم بھی کہیں کسی جگہ کوئی ٹرین نہیں ہوئی. ہم خودرو پودے جیسے جنگل میں اگتے ہیں، خود ہی اپنی نشو و نما کرتے ہیں، خود ہی اپنی آبیاری کرتے ہیں، خود ہی کہیں سے پانی آتا ہے قدرتوں سے اور ہمیں ایک سپلائی لائن ملتی ہے اور ہمیں آکسیجن ملتی رہتی ہے اور ہم کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے استاد محترم نے کہا، ظہر محمد کی ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ ٹاکسک ہو گیا تھا. انگلش کا ایک لفظ ہے، آپ پروفیسر صاحب بھی جانتے ہیں، آپ سارے بھی پڑھے لکھے ہو. زہریلا. اور یہ زہریلا پن جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کا ہونا حقیقت میں سچائی تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو یہ کر سکتا تھا وہ اس سے کروایا نہیں گیا، جو یہ کہہ سکتا تھا وہ اس سے کہلوایا نہیں گیا، جو یہ منوا سکتا تھا وہ اس سے منوایا نہیں گیا. تو زہر تو بھرے گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ کائنڈ ہے اور وہ ہاتھ باندھ کے کسی جگہ اوپیٹنٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہے
تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ غلام ہے یا اسے وہ کام نہیں آتا. ہمارے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز نے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو بہت اچھے موقع دیے ہیں. اس سے میں روگردانی نہیں کر رہا, میں مانتا ہوں اس میں سے ایک بندہ میں بھی تھا اور آپ بھی تھے. جبھی تو ہمیں تھوڑا تھوڑا تیرنا آیا, لیکن کئی ایسے بھی تھے جس کو موقع نہیں دیے گئے. یہ ماننا پڑے گا, ورنہ ہوتی صاحب ہمارے استاد ہیں, کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, آج کی محفل میں اسی جگہ مجھے ریجیکٹ کر. اس بندے کی باڈی لینگویج چیخ رہی ہے اپنے فریم میں کہ میں قابل آدمی ہوں لیکن مجھے روکا جاتا ہے. اب وہ کون سی زبان ہے جس میں آرٹسٹ یہ کہے کہ مجھے کام دیا جائے یا مجھے ایوارڈ دیا جائے؟ اب میں کہوں گا لوگوں کو کہ میں ایوارڈ کے قابل ہوں, مجھے دیا جائے, میں نہیں کہوں گا. شبنم ایک پروگرام میں بیٹھی تھی, شبنم ہماری فلم کی آرٹسٹ, بہت بڑی آرٹسٹ, تو اس سے پوچھا گیا جیو پہ کہ میڈم آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا؟ اس کو کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے پتا. اور اسی سال ریشم کو مل گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا کمپیریزن, کس اینگل سے, کہاں, کس چیز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبنم قابل نہیں تھی اور اسے نہیں ملا؟ یہ ہے وہ ظلم, وہ جبر جس سے آرٹسٹ گھٹتا رہتا ہے, مرتا رہتا ہے, پستا رہتا ہے اور آخر کار یہ ہو جاتا ہے. ایک دکھ ایک سینے میں جو بندہ لے جاتا ہے, اس کا مطابق میں اس کی بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا. لوگ کہتے تھے زر محمد سخت ہوتا ہے, برا ہوتا ہے, گال گلوچ کرتا ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہی چیزیں کار کرنا. جب آپ وہ راستے نہیں تلاش کرتے ہیں جن کی آپ کو تلاش ہوتی ہے, یا وہ راستوں کے سرے آپ کو نہیں ملتے جس پہ آپ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر نتائج یہی ہے. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, ہوتی صاحب آپ نے بھی دیکھی ہوگی, The Good, The Bad and The Ugly. آپ کو وہ اگلی کا کریکٹر یاد ہے؟ یہ وہ اگلی کا کریکٹر تھا. کبھی موقع ملے تو دیکھیے, آپ کو لگے یہی ایکٹر. حالانکہ کلنٹ ایسٹوڈ بہت بڑا, لی مارگن بہت بڑا ایکٹر تھا, لیکن جو اگلی پلے کیا تھا وہ کمال. کیونکہ اگلی پلے کرنے کے لیے آپ کو اگلی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگلی ہی ہوتا ہے, وہ بن جاتا ہے. زہر محمد کو ایکٹر بننے کے لیے ایکٹر ہونے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تھا لیکن استعمال نہیں ہوا. اور زہر محمد کا پرسوں رات میں نے ایک خواب دیکھا, میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے کم ہی ایسا کبھی دیکھا ہے. اور وہ خواب یہ تھا کہ جب ان کو وہ بیگز وغیرہ لگتے ہیں نا, جب آپ کا ایک کرونک سیکس ہوتا ہے تو بیگز لگتے ہیں, تو وہ جس وقت بیگز لگ گئے تو جب لے کے آئے تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آپ نے کہنا کہ یہ 1 ویک کے لیے ان کو لگیں گے, جسٹ 1 ویک. کیونکہ جب ہم ان کو یہ 15-20 دن کہیں گے نا تو مریض جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ سائیکولوجیکلی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا زہر محمد دا بھائی انشاءاللہ وہ ہفتہ ہی بس, یہ ہفتہ بعد بدا ختم شی وہی ٹھیک شو. تو اس کے بعد یہ سارا پروسیجر ہوا, وہ سروائیو نہیں کر سکے, فوت ہو گئے. تو 2-1 دن بعد پھر مجھے ایسے ہی یہ, اور یاد بھی نہیں رہتے مجھے خواب, پتہ نہیں مجھے تو زندگی میں کئی چیزیں نہیں یاد رہتی, لیکن یہ خواب تھا, پتہ نہیں یاد کیسے رہ گیا. تو اس میں میں نے اسے, یہ ٹھیک تھا, بیگ نہیں لگے ہوئے تھے 3 دن یا 2 دن بعد. تو میں نے اسے پوچھا زہر محمد آگا بیگونا وہ شو والے وہی بس ختم شو مالے آگے 15 ورځې ډاکټر ویلې مړه بس لاړل کنه ختم شو. او سیګریټ راوېسو, سیګریټ یې ولګ مالدا دې بیا وسکو,
بیاس کی دا سگریٹ وہی نا بس ٹھیک شما اور ہلکا سا مسکرایا اور وہی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی. آپ نے دیکھا جب بندہ سخت تکلیف میں اس دنیا سے جاتا ہے نا, سخت تکلیف میں, سخت تکلیف سے مراد یہ ہے کہ آپ جب ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور آپ کے آپریشن ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ایک انتہائی تکلیف والی سچویشن میں ہوتے ہیں, تو آپ کا جس وقت, مجھے نہیں کوئی تجربہ, یہ عالم حضرات سمجھ سکتے ہیں ان کو, کہ موت جو ہے نا وہ تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتی ہے, آپ کے چہرے پہ ایک درد رہ جاتا ہے, لیکن اس شخص کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی جو رائٹ پہ ٹرن کر کے ایک ہلکا سا مسکرا رہا تھا. تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بس انشاءاللہ دا بڑی خبری دی دتا می دا ویلے وغت می دا ویلے وغت می دا زما سالو رانی چې په ما د چا او یا زما په چا باندې یو روپۍ یا دا 2 روپۍ دا به خدای نه معاف کوي, خدای دومره وړو کې دی یا دا دومره وړو کې خبرو باندې ومانی سي دا هغه د پر غټي ګناګانې پکار دی او غټي هغه نه وکړي او ان شاء الله هغه الله بخلي. تھینک یو, بہت شکریہ. میری خواہش تھی کہ میں اشرت عباس صاحب کو دعوت دوں, سرود کو بھی دعوت دوں, لیکن خالد خٹک کی یہ خواہش ہے کہ میرے لیے ذرا مشکل یہ مرحلہ ہے, لیکن بہرحال میں یہاں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ بھی تشریف لاتے ہیں, برخوردار بیٹھے ہوئے رضا محمد, تو اگر وہ آئیں اور اپنے پاپا کے بارے میں اور آج کی اس تقریب کے بارے میں, گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے, اگر وہ اپنے آپ کو کمپوز کر کے 1-2 باتیں ہم سے کر سکیں تو میری یہ خواہش ہے. رضا بیٹے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میرے لیے یہ وقت جو ہے وہ بہت ہی مشکل کا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرے والد صاحب میرے لیے ایک رول ماڈل تھے, ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. ان کی کمی ہمیشہ محسوس کروں گا میں. بس میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے اپنے والد صاحب پہ بہت فخر ہے, بہت زیادہ فخر ہے, بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں انہیں, اور ان کے جتنے بھی عزیز و قارب ہیں, دوست ہیں, ان پہ بھی میں فخر کرتا ہوں کہ وہ جو ہے ایسے دوست جو ہے ان کے مالک تھے. تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور اسپیشلی جو ہے یہ گرین اسکائی کا, اس کا میں بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ, لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ بیٹے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد کی روح وہاں سکون سے رہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ انہوں نے جو خواب آپ کے لیے دیکھے تھے وہ آپ پوری کوشش کر کے پوری توانائیوں کے ساتھ وہ خواب پورے کریں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کی برخورداری سے کہ ایسا ہی ہوگا. اور یقیناً والدین تو رول ماڈل ہوتے ہی ہیں. یہاں ایک اور ہمارے دوست موجود ہیں, ایک لیجنڈری فنکار, بلکہ ان کا تو پورا گھرانہ ہی اس فن کے لیے وقت تھا, اشرت عباس. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے دوست کے بارے میں چند الفاظ کہیں. شکریہ ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکومنٹری دیکھی, دوستوں کی باتیں سنی. سر محمد سے تعلق ایسا تھا کہ ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے, مگر شناسائی نہیں تھی. چونکہ میرا بھائی چھوٹا امارات میں تھا تو انہوں نے کچھ سامان بیچا تھا. تو ایک دن شام کے وقت ایک بندہ آیا, کہنے لگا میرا نام سر محمد ہے, میرا بھائی بھی وہاں پہ ہے اور اس نے کوئی سامان آپ کے بھائی نے بھیجا ہے تو میں لے کے آیا ہوں. اور میں لاہور میں رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ آرٹسٹ مزاج کا آدمی وہاں پڑا. وہ ملاقات تھی, پھر روز آنا جانا ہوا. وہیں پہ سرحد ہوٹل تھا, وہاں پہ شام کو ہم بیٹھ جاتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے.
ایک 88 کی بات ہے کہ وہاں سے ان کو اپنا اردو کا پروگرام چل رہا تھا، جانزیب صاحب کرتے تھے، چترال کی لوگ کہانیاں ہوتی تھیں، تو میری آؤٹ ڈور تھی، میں اسے ساتھ لے گیا. یہ اس کا پہلا ڈرامہ تھا جس میں سے ایک چھوٹا سا رول ادا کیا. ظہور محمد میں اتنی خوبیاں تھیں کہ وہ پھر چل وہ پھر ضرورت بن گیا. ایک دن ایسا آیا، وہ ضرورت ایسا بنا کہ جو کام اس سے آتا تھا وہ ایسا کام کوئی یہاں نہیں جانتا تھا. اب ڈرامے میں فائرنگ ہو رہی ہے تو اس پہ جتنے بھی جو سلسلے تھے سب ظہور محمد کرتا تھا، بڑی جان پیشانی سے کرتا تھا، اخلاقی طور پہ اتنا اچھا تھا کہ ہر ایک کا بڑے جی جان کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور 2-3 دن کے بخار میں مجھے ایسا کر دیا تھا کہ میں بالکل مرگی حال پڑا تھا. یہ میرے پاس آئے پوچھنے کے لیے، مجھے جب دیکھا تو کہنے لگا یار یہ تو بڑے خراب ہو گئے آپ، تو آؤ میں آپ کو ایک بابا جی کے پاس لے کے چلتا ہوں. میں نے کہا میں تو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا. انہوں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کے سیڑھیوں سے اترا، مجھے رکشہ لے کے آئے میرے بچے، رکشے مجھے ڈال کے اپنے ریلوے کوارٹر میں لے کے آئے. ایک بابا جی سے ملاقات کری، بڑے ضعیف العمر انسان تھے، بہت ہی ایجڈ تھے. اس نے کہا بابا جی یہ میرے دوست ہیں، اب اسے آپ دیکھیں. بابا جی نے مجھے دیکھا، پانی لیا، اس پہ پڑا کچھ چپ کیا، مجھے کہ یہ پانی پی لو. پانی پیا اور کچھ تعویذات مجھے دی اور کیا یہ گلے میں ڈال لو، یہ جو ہے سخت ہیں اور یہ پانی میں گھول کے پی لیا کرو. اور یہ سلسلہ اس نے کہا بابا جی سے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑو، بس یہ کرو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پانی اس نے پی لیا اب ٹھیک ہو جائے گا. یقین کریں آپ کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تو میں پھر ریلوے کوارٹر سے گھر پیدل گیا ہوں اس کے ساتھ. وہ اتنا محنتی انسان تھا، اتنا محبت کرنے والا انسان تھا. میں سوچتا ہوں کون سی باتیں یاد کروں. لوگ جب گل صاحب نے کہا کہ تلخ ہے، کرتا تھا ایسی بات، اور جب بھی میں اسے کبھی ٹوکتا یار لالا پریتک یار لالا تن پریدا کرتا وہ جو لالا کہتا تھا تو میں خاموش محض پڑتا تھا. ابھی رشید ناز صاحب کے جنازے میں جب ہم ملے تو میں نے اسے کہا یار تو غیر حاضر وقار ہے نا، یا لالا سو وہ اللہ بس دغا چل دے لو سکار نشتہ اور روزگار نشتہ نو بس دغا چل دے لو. اس کی وہی اس کی انداز، اس کا وہی سلسلہ. ظہور محمد کے جانے سے جتنا نقصان اجب گل کا ہوا ہے، قریشی کا ہوا ہے، عتیق صاحب کا ہوا ہے، میرا خیال نہیں کہ میرے کسی اور دوست کا اتنا ہوگا. جب بھی یہاں کافی دنوں پتہ نہیں لگتا تھا، شام کو ہم احمد سجاد کی دکان پہ بیٹھتے تھے، یہ آ جاتا تھا، تو جب 2-4 دن 6 دن نظر نہیں آیا تو میں نے پوچھا، وہ میں سمجھ گیا جب گل آیا ہوا ہے، اس لیے ادھر ہی ہوگا. قریشی کو فون کیا یار وہ کدھر ہے؟ کہتے یار وہ گل صاحب آئے ہوئے ان کے پاس ہے. تو گل صاحب کے ساتھ ان کی بڑی والیانہ محبت تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ انڈیا کی فلم میں جب ہمیں کام ملا تھا تو پاسپورٹ کے لیے ہم جا رہے تھے ویزا لینے کے لیے، تو گل صاحب نے مجھے کہا کہ یار آج تو ظہور محمد نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو. میں نے کہا چلو پھر. اتنے میں اس کا فون آ گیا. جی ٹی روڈ پہ ہم کھڑے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. جی کہ چل یار میرا بندہ آ گیا. میں نے کہا میں نے گھر میں بھی نہیں بتایا یار، میں آپ کے ساتھ چل پڑا. ہر کیا وہ آیا، پھر یہ گل صاحب کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہو گئے. گل صاحب اور وہ ایسے تھے کہ بس میں آپ کو لازم و ملزوم تھی. میں ابھی وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ جتنا دکھ یا جتنا احساس یا جتنا سلسلہ گل کے ساتھ تھا اس کا، دوسرا نمبر 2 قریشی. کیونکہ رات کو ایسا ہوتا تھا کہ قریشی موٹر سائیکل لے کے آتا تھا تو میں بھی تو پیدل تھا. یار قریشی گھر جاؤ گے؟ یار میرے ساتھ تو ظہور محمد ہے. تو میں رہ جاتا تھا، چلو یار میں پھر رکشہ کر لوں گا. مگر دوستوں کا بیٹھنا اٹھنا ہمارا روز ہی ہوتا تھا. میں شہر سے وہاں جاتا تھا، کام کاج نہیں ہے، اور تو فنکار کی ہی ہوتا ہے، پھر کہاں بیٹھے گا اس کا فنکار کا دوست؟ تو فنکار ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے. اور جہاں بیٹھتے ہیں تو پھر ٹی وی ہوتا رہتا ہے یا تھیٹر ہوتا ہے، اور تو کوئی باتیں ہوتی نہیں ہماری. اللہ تعالیٰ ہم نے غریق رحمت کرے. وہ جب بھی، اور ایک بات تھی اس میں کہ دل کا صاف آدمی تھا. جدوجہد کے دنوں میں جب ہم ہائی کورٹ میں ہوتے تھے تو جیسے غصے میں یار اللہ بس دا کیس چاکڑے ذرا بازے یار سر محمد چپ شاہ تلتنا دی یار اللہ نہیں خبر کن وہ اسم نے کی خدا بخیر کی منگم وکیل نہیں والے یار سے وشی تو ور سمگا سم تم کار ران کو تو غصہ. اور اس
मतलब ये कि प्यार भी था उसमें बहुत ज़्यादा, ये नहीं, सच्चा इंसान था। और सच्चा इंसान कुड़ता है, हम खुद कुड़ते हैं, सच्ची बात है। जब उन्हें उनका वो मकाम न मिले जिस तरह गुरु साहब ने बताया, तो आदमी कुड़ता है फिर कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। नाइंसाफ़ियाँ तो होती हैं, वो तो असल से हो रही हैं। तारीख पढ़ के देख ले कितनी नाइंसाफ़ी हुई। भाई ने भाई का गला काट दिया, भाई ने छोटे भाई 5 साल के बच्चे की आंखें निकाल दी, ग्वालियर के किले में कैद कर दिया कि जवान होकर मेरे खिलाफ हो जाएगा। उसको अपनी मौत का पता था कि मैं ज़िंदा रहूँगा, मगर ये तो चलते रहते, ज़्यादती होती रहती है। मगर फनकार की मुसीबत ये है कि हसास होता है, और हर वो आदमी आर्टिस्ट होता है जो हसास अगर न हो तो एक्टर नहीं है, वो बर्फ है। जो आर्टिस्ट सेंसिटिव नहीं है वो आर्टिस्ट नहीं है। सेंसिटिव होगा तो रोल करेगा, सेंसिटिव होगा तो एक्सप्रेशन देगा, सेंसिटिव तो बॉडी लैंग्वेज का पता लगेगा उसका। तो ये तो कि उस आदमी में बड़ी सच्चाइयाँ थी। और हकीकत ये है जिस तरह गुरु साहब ने बताया कि उसको वो मौके नहीं मिले, सच्ची बात है। उसमें था अंदर बहुत कुछ था, मगर यहाँ भी चूँकि एक भीड़ चाल है, वो मौका फिर नहीं मिलता। ये बड़े बड़े मसले होते हैं जी, इसमें बड़े बड़े मसले होते हैं। जब हम रेडियो पे जो शुरू में आए थे, गए वक्त की बात है, 40-50 साल पहले की बात बताऊं तो हम रहते थे, चंद बंदे थे छाए हुए थे, चंद बंदे, हम कब आगे आएंगे, हमें कब मौका मिलेगा चंद इलाकों का। और फिर जब खुदा ने दिया तो निकल गए, सबसे आगे निकल गए। मौके की बात होती है। मैं आज भी शबाब साहब को दुआ करता हूँ, साहिर साहब को दुआ करता हूँ, मीसाब साहब को दुआ करता हूँ कि इन लोगों ने हमें उठाया, हमसे रोल करवाए और फिर बताया कि हाँ ये लोग करने वाले हैं। और जिन्होंने नहीं दिया था नहीं दिया था, हम सब उसके लिए दुआ गो हैं दिल से। हकीकत ये है कि मैं खुद इतना दुखी हूँ ना कि अभी बैठे मुझे बिल्कुल मेरा जहन काम नहीं कर रहा था कि मैं इस बंदे के मुताबिक क्या कहूँ, क्योंकि हम एक इलाके में भी रहे हैं, 20-22 साल मैं टपगरी में रहा हूँ उनके साथ, तो बड़ा ताल्लुक़ था। और फिर इज़्ज़त बहुत करता था। यानी मैं बताऊँ आपको कि फनकार सबका के लिए बात करता था, अगर 10 से 10 मेरे लिए कभी उसने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया किसी के सामने भी, हमेशा मुझे इज़्ज़त दिया, के सामने मेरी तारीफ़ करी। अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम सब की दुआ है कि परवरदिगार आलम उसके बच्चों पे अपना रहम करम करे और उनको खुशियाँ नसीब करे, उन्हें गमों से बचाए, और अल्लाह ताला उन्हें जवान रहमत करे। सलाम। बहुत शुक्रिया इशरत अब्बास आपका। और यस, वो सरापा प्यार थे, सरापा एहतराम थे, और उसके चेहरे की वो जादुई मुस्कुराहट से भले कोई नहीं भूल सकता। और जब भी इस तरह की महफिल होती है, और कोई हो न हो, कयूम होती ज़रूर उसमें मौजूद होता है। उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और ज़र मोहम्मद के हवाले से अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। कयूम होती एक ऐसा इंसान था कि जब ये टेलीविज़न आता था तो ये नहीं कि जिस प्रोड्यूसर के साथ इसका काम है तो उसी से दुआ सलाम, नहीं, सब के साथ, बहुत सबमिशन के साथ, बहुत तरीके के साथ। और मुझसे भी बातें तो नहीं हो सकती ज़्यादा, पुरखुलूस इंसान था। और जब भी मिला तो आर्टिस्टों के वेलफेयर की बात करता था। और उसके बारे में मैं तो जज्बाती होता जा रहा हूँ, और मैं इतना ही कहूँगा कि वो अपना नाम छोड़ गया है। जिस तरह के हमारे साथियों ने कहा कि वो हमारे दिलों में ज़िंदा है, वो ज़ाहिरी तौर पे वो हमसे रुखसत हो चुके हैं। अभी मैं इन तस्वीर को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इस तरफ हमारे जो जाने वाले साथी हैं, इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जो ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला करे कि वो सही सलामत खुश रहें, और अल्लाह जो जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम सब पर अल्लाह रहम करें। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। कयूम होती बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, और मैंने कहा कि अब भी इनके साथ हमारा वो ताल्लुक़ उसी तरह कायम दायम है। यहाँ बहुत से बड़े नाम मौजूद हैं। मुझे अपने खालिद भी बता रहे हैं, मुसरत ज़ुबैरी ने भी बताया कि शायद हमारे पास इस हॉल का वक्त बहुत मुख्तसर है, तो अगर हम 2-4 दोस्त जो और को मैं ज़रूर बुलाऊँगा, लेकिन हम तसरात को थोड़ा महदूद कर दें। इस वक्त तो तकरीब की फज्जी तो चली गई हैं,
اور ایک ہی خاتون ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب ان کے فن کے اور ان کے قدردان ہیں، اور انہوں نے بہت ایک اچھا وقت گزارا، بہت طویل خدمات تھیں ان کی بھی، اور یقیناً سر محمد سے کے ساتھ بھی ان کے تمام وہ فنی اور حوالے موجود ہیں۔ ثروت جی، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سر محمد کے حوالے سے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ اشتیاق سستیانی صاحب، خالد خټک صاحب، ذوالفقار قریشي صاحب او زما ټولو ملګرو چې نن دلته راغونډ شوي یو جهان مننه. ټولو ملګرو، عجب ګل صاحب، ډاکټر نیاز صاحب، دی ټولو خپل خپل حق له خبرې وکړي. زما زړه غوښته چې زه په پښتو کې خبرې وکړم. نو د زر محمد لالا په هکله زه ما سره لفظونه نشته، ځکه چې که زه دا ووایم چې د زر محمد لاسونو کې زه لویه شوې ما، زه ډېر وړه رالم ټي وي ته او هغوی به ما ته هني وي، چونکې دا زما د کور نوم دی. هغوی به ما ته د هني په نوم باندې خبره کوله. طارق جمال لالا ما ته هني وایي. داسې یو څو ملګري دي چې هغوی ما ته د خپل کور نامه اخلي. په هغې کې یو زر محمد لالا هم. ما چې کله په فیسبوک د هغې ناجوړتیا وکته، زړه مې ډېر وغوښته چې ورشم تپوس یې وکړم، خو د هر چا د خپل کور مجبوري دي، او زه چونکې اوس زما خپل د کور ذمهواری دي، په هغې وجې لا نړۍ شوم. افسوس دی راته نن هم چې کاش یو لحظه ما هغوی ژوندی هم لیدلی دی. هغوی ما سره په هغه وخت کې ولاړو چې په کوم وخت کې ما سره زما مور اسپتال ته بوتلو والا څوک هم نو. هغه ټایم کې طارق جمال لالا، سر محمد لالا، عمر ګل لالا، صلاح الدین صاحب او دا یو څو ملګري ما سره په هغه وخت کې ولاړو. نن ما سره لفظونه نشته چې زه د هغوی دپاره څه ووایم، خو افسوس راله په دې خبره کېږي چې مونږ ولې د هغوی نه پس راغونډ شو، د هغوی نه مخکې ولې نه شو راغونډ، د هغوی دپاره هم څه ونه کړی شو، اول ما او بیا بل چا. نو څنګه چې ډاکټر نیاز دا خبره وکړه، په دې پلیټفارم باندې به زه هم دا خبره کومه چې یوه هڅه وکړئ، یو کوشش وکړئ، یو شی چې یو شوی نو مضبوط به شي. چا نه ګیله نه کوو، چا نه کوو. او طارق لالا یو څو ورځې وړاندې ډېره ښکلې خبره وکړه چې د پی ټي وي ملازمانو بچي، بیا د هغوی بچي، بیا د هغوی بچي په پی ټي وي کې هغوی له ښه مقام ورکړی شي، ښه سیلري، ښه په پوسټ باندې ولګي. نو د آرټسټانو ولې نه؟ ولې د زر محمد لالا دا حق نه جوړېده؟ هغه خپله ځواني دې له ورکړې ده، خپل ماشومان دغه د زوی مخامخ ناستې، خپل فیملی د خپل ماشومانو نه زیات ټایم هغوی پی ټي وي له ورکړی دی. نو ولې د هغوی حق نه جوړېږي؟ د دې وړو حق نه جوړېږي؟ دلته خبرونه هېڅ هم نه جوړېږي. صرف دا کولی شو چې اوس هم مونږ ابراهیم صاحب مخامخ ناست دی، تاسو په یونین کې ډېر ماشاءالله یو نامه ده، او تاسو به زموږ دغه اواز مخ په وړاندې بوځئ. هیر کوئ چې زموږ د آرټسټانو څومره یونیټیز دي، دا تنظیم دی او فلانې تنظیم دی او ډمکاڼې تنظیم دی، دلته نه چې ووتو نو هېڅ به هم نه وي. خو پلیز زموږ د اواز تاسو مخکې یوسئ. ډاکټر نیاز صاحب دی، طارق لالا دی، او چې هر کله زما ضرورت وي، زه ډېر افسوس کوم چې د رشید ناز صاحب په غونډه کې زه نه وم، ځکه چې ما ته نه ویلي شوي او زه نه وم خبر چې په کومه ورځ باندې ده. خو چې کله رالم دا پوسټر ما وکته، نو ما سره دلته لفظونه نشته چې زه د دوی په هکله څه ووایم. زه خو دا وایم چې د دوی سره زما یو ژوند تېر شوی دی، نو دا به غلطه نه وي. الله پاک دی زر محمد لالا هغه جهان ښکلی کي، خدای دې هغه جهان ګل ګلزار کي، او الله تعالی دې د هغوی بچو له هغې کور والا دا توان ورکړي چې دا صدمه هغوی برداشت کړي، ځکه چې دا تندر صرف په هغوی را پرېوتی. مونږ به دلته خبرې وکړو، موږ به خپل کورونو ته لاړ شو، صدمه صرف هغوی ته ده چې په چا تېرېږي هغوی ته پته لګي. بس زما هم دغه ده چې الله تعالی دې هغوی وبخي، ځکه چې ما سره د هغې دپاره زما ژبه د هغې دپاره ډېره وړه ده، او الله دې د هغې هغه جهان ګل ګلزار کړي. آمین. ډېره مننه ثروت بیبي. اور
انہوں نے بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، اور انہوں نے تو یہاں ابراہیم کمال کے اوپر بھی کچھ تھوڑی سی ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ صرف ایک اچھے پروڈیوسر ہی نہیں، اس کا تعلق یونین سے ہے، اور صرف پشاور کی حد تک نہیں، پاکستان بھر میں ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کی ایک اپنی سے ہے. تو انہوں نے بالکل بجا طور پر ان کو بھی اس مہم میں، اس کار خیر میں، جہاد میں شرکت کی دعوت دی. بلکہ ابراہیم کمال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی اس اوکیزن کے بارے میں اور حضرت محمد کے بارے میں اور سرورت بی بی کی اس بات کے بارے میں اپنے تاثرات شیئر کریں ہمارے ساتھ مختصراً. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرین اسکائی اشتیاق سے، خالد خټک سے، ستاسو د ارګنایزیشن منیجمنٹ ډیره ډیره شکریہ. زما سره خو الفاظ نشته چې زه زر محمد صاحب په باره کې ووایم. زر محمد صاحب په لاس کې زه په خپله ورکوټ لو شوی یم. ما په 1993 کې پاکستان ټلویزیون د انجینیر په حیثیت باندې جاین کړی. ما با قیوموتی صاحب زما استاد دی ناست دی، دوسره به مې آؤټډور ریکارډینګز به مې کو. طارق سعید صاحب دی، الله ژوندی لري، د هغو سره شوکت علي صاحب الله دې وبخي، د هغوی سره. او زر محمد با په دې ټولو ډرامو کې به زموږ سره و، انګار ډرامه کې، داسې مختلف ډرامو کې به موږ سره کار کوو. موږ به سره تلو په آؤټډور باندې. دس کې زه چونکې ریډیزګنیټ شوم ایز ا پروډوسر راغلم، بیا هغو زما چې څونه مکسیم ما خپلې ډرامې کړي د پښتو او د اردو، هغې کې زر محمد صاحب زما سره و. کرونا په وجه باندې به چونکې کرونا پیل هغه دغه چې ولګېدو، لاکډاون چې شروع شو، نو موږ به تقریبا 50% سټاف په راتلو، نو په هغې کې به زر محمد هم راتلو. یو پېره جی ایم صاحب چې دی که نه ما ته وایي چې یار کار ما نشته، زر محمد راځي ستا سره په کمره کې ناست دي، دلته راځي دغه کېږي. ما وایي یار هغه هم زموږ په شانتې امپلایز دی، هغه باندې چې دی که نه جی ایم صاحب په کور کې وخت نه تېرېږي. ایني هاو د هغو زموږ سره الفاظ نشته چې زه هغه الفاظ بیان کړم. دویمه خبره، الله دې هغو له جنتونه ورکړي او خدای دې هغه جهان ښایسته کړي او الله دې د دو دا بچی دا ټول کامیاب کړي. اللہ دی مخ کی چدے گنا آسان کی ڈیر منا سر. تھینک یو. خوشحال ہمارے درمیان موجود ہیں میرے دوست، میرے دل کے بہت قریب طارق جمال. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اوکیزن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. طارق جمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چا خبره چې زر محمد ته خدای بخښلی ویل، زه لاهور کې وم او ډاکټر نیاز سره به زما رابطه وه او ده به ما ته وقتاً فوقتاً خبره کوله چې زر محمد دا کنډیشن دی، دا کنډیشن دی. بیا وستار 9 بجې دي چې موبایل زما وغږېدو، چې ومې کتل ډاکټر نیاز و. مې هلو، نو د ډاکټر نیاز غوندې سړی چې کوم دی، خلک ورته وایي چې دی څونه مغرور دی، یوازې څونه دی. ما ړومبی ما ها سویټ هارټ، موږ یو بل ته دغه وایو، ما ها سویټ هارټ. نو سویټ هارټ چې کوم دی په چغو چغو، په جړاو په جړاو په جړاو، جړا دو درېدنه. نو یو 15 سکنډه پس ورته ما وویې مې یار ملاړو، وی آو ما یې ښه بند کړه. بیا زه هم په ځان نه یم پوه شوی. خیر زه خو خپله جړه انګولا وکړه. مانګه د جنازې پته نه لګېده چې جنازه به څو بجې وي. بهرحال خدای پاک داسې هغه وکړو چې ما بیګ میګ موټر کې هغه کو، زه راغلم. زه تقریبا 3 ساڑھے 3 بجې، خو په لاره باندې موږ یو بل سره رابطه وه چېرې دغسې جنازې وخت 5:30 بجې شو غالبا. نو هغه زه خدای پاک د هغه جنازې له رسولم. بیا ما شپه وکړه او سهار بیا زه لاړم واپس. نو د زر محمد دا چې څونه کلیپس تاسو وکتل، نو ما ته هغه زوړ وخت را یاد کړ. زر محمد موږ یو ځای ډېرې ډرامې کړي دي. که زه د انګار ووایم، که زه د سنګر ووایم، زر محمد وی ډېر کلک سړی دی او ډېر غوسهناک دی. او د مازغه داسې هغه کېږي. دا عجبګل ناست ولاړو، د ړومبی فلم کامیاب شو. نو موږ دلته وو. نو ده ما ته وی مامو، مې ها سړی خو ولاړ فلم قیامت سے قیامت دا هټ شو، مبارکۍ له ورځو. ما ویې ښه. موږ لاړو، ده سره زموږ رابطه وشوه. ده موږ ته یو ځای خو چې تاسو هلته ویټ وکړئ او زه راځم، زما شوټینګ دی.
هغه د 1 غنټه 2 غنټې 3 غنټې انتظار وکړو، بس د کنسل شروع کړو. لوری مړه و، یو فلم یې ساټ شوی چې د سره به زه دا کوم نه کوم د سره به زه چې زه راځم. لږ صبر وکړه یار، نه نه به ته به ګورې که نه، که د مخې له مو راغلم د لاس هم مې لاکړو. عجب ګل ته مې فون وکړو، مې لکه بس وي په لاره یم، مې سړی ګډ وډ دی، ما ته ګوره خو صحیح. عجب ګل راغی ګاډی ودرو، ته وایي څنګه چل دی؟ داسې کې وته تا ته وایم که نه یار په خیر په خیر په خیر مبارک شه یار دا فلم د پلان کې ډنګري. نو هغه دغه شی و، غوسه به یې وکړه ډېره زیاته غوسه، خو چې مخامخ به شوې لږ لاس پرې پې وو سړی به بیا سم شو. هغه ورځ په لایف کې ما دغه ویلو چې یاره کم از کم د فنکار یو بچی چې کوم دی تاسو په دې ټي وي کې هغه کې، نو تاسو زما یقین دی یو بچی تا ته زه وایم بلکل خپل کاغذونه ابراهیم کمال صاحب له اوسه، او یو ریکویسټ یو درخواست د کوم د مشر تره چې مونځ کې هغه پسې یو 2 رکعاته نفل کوه. ډېره مهرباني. ډېره مننه طارق جمال. یقیناً اس کی جب آپ بات اس کی آنکھوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو کہیں بھی یقین نہیں آتا، اپنے آپ کو یقین دلانے میں بہت دیر لگتی کہ یہ اتنا بڑا فنکار ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے. ارشد حسین یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں. ارشد حسین. زر محمد سره زما ړومبی ملاقات عجب ګل کړو، عام په ټلویزیون کې نه بلکې لاهور کې. زم دا عجب ګل ملما وم او زر محمد دلته ناست و سګرټ لګولیو. ما ته ګل وی چې دا زر محمد دی او دا هنرمند دی، د پېښوره زمونږ ډېر وخت یو ځای تېر شوی دی، موږ ډېر ښه ملګري یو. او داسې ده چې دی لاهور ته راغلی دی، نن سبا زه دلته یم. زما کاریر لایم لایټ کې و، د هغه کاریر سټارټ شو او زر محمد سره دغه ملاقات زما عجب ګل وکړو. د هغې نه پس په دې ما په ټلویزیون کې لیدلو د یو پروسس یو خپل کاریر واړه رولز زده کوو، واړه رولز زده کول او ما به دې ابزرو کولو. لکه آف سکرین چې دی که نه، آف سکرین آن سکرین چې موږ ډېر کم سکرین شیر کړی یو بل سره زر محمد او ما. نو یو خو د هغه سینس آف هیومر زه نشم هېرولی چې اوس په ما څوک خاندی، او عجب ګل سره چې بیا موږ دغه شان زموږ بیټک به کېده نو اوس به زر محمد موږ مس کوو. او بس هغه څه وایي چې لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں، بس ایک برائی ہے کہ بس مر جاتے ہیں. نو وی لے لو باغ د مالیار دے لے لو باغ د مالیار دے منگش نتوتیان یو نندلے سبا وزنو. تو عید اللہ قریشی کو کچھ دیر پہلے میں بلانا چاہ رہا تھا، یہاں مجھے نظر آ رہے تھے پھر نہیں تھے، غالباً نماز کے لیے چلے گئے تھے ایک دفعہ، پھر وہ نظر آ رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی مختصر اپنے تاثرات دینے کے لیے وہ تشریف لے آئیں. توحید اللہ قریشی میرے بہت اچھے دوست، آپ کے بہت اچھے آرٹسٹ سارے حوالوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت. خبرې ډېرې او مقصد یو چې دا د حق لاره ده او زموږ د ټولو مخکې وروسته تګ دی، خو چې که موږ نه لاړ شي هغه زموږ زړه پوري نه موږ نه لاړ نه شي. هغه اوس چې څنګه ارشد حسین خبر وکړه چې هغه بدن د دې ځای نه منتقل شو، انتقال یې وکړو، خو هغه زموږ په ذهن کې اوس هم شته، هغه زموږ په زړه کې دی. دغسې زموږ دا نور ملګري چې هغوی د دې دنیا نه لاړل، هغوی د دې ځای نه انتقال وکړو، منتقل شو، بلې دنیا ته لاړل، بل جهان ته به موږ ټول ځو. دا ټمپرري دنیا ده، اصل زندگی زموږ د مرګ نه پس ده. او د گرین سکای د اشتاق سیستاني، د خالد خټک، د ذوالفقار قریشي، ناصر صاحب، زموږ مشران کشران ملګري ټولو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې ما له موقع راکړه، ما د خپل ملګري دپاره او د ټولو ملګرو دپاره څو خبرې وکړې. ستاسو ډېره مننه. دلته موږ سره یو ډېر ښه اواز هم ناست دی، هغه اواز هم یقیناً
یو سنگر په حیثیت باندې هم یو ډېر ښه انسان، ډېر زړه سوځي دغه د هر چا په غمونو کې، دغه په دردونو کې همیشه زه ګورم بالکل وړاندې ولاړی. او هغه د عرفان خلیل. عرفان خلیل هم زما لکه د ډېرو ملګرو غوندې زما په لاسو کې لوی شو. نو هغې ته خاص دی چې هغه د راشي او نننۍ د فنکشن حوالې سره د خپلې خبرې وکړي. زر محمد خان موږ ورته د مینې نه زر محمد لالا ویلو. نن زموږ ترمنځه دا چاټ چې لګېدلی ډېر افسوس دی. ډېر ښکلي ښکلي شخصیات زموږ د دې پېښور د سیمې لاړل او حقیقت دی چې ډېر لوی نقص د فن وشو. زر محمد لالا الله دې هغې له جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. ډېر کم رابطې وي ما سره، خو یو رابطه د هغه دا شوې وه چې د هغې یو ورور بیمار او ما ته وایي چې ډاکټر صاحب 15,000 روپۍ پرې راځي، د دې دا فیس به کم نه شي. تاسو یقین وکړئ زمونږ دا فنکار چې کوم دی دا صرف په جوړه جامه ښایسته ښکاري، دننه نه ګورئ دی کوکله دی. څه د حکومت چې کوم دی نو چپو مونږ والو، څه د کووډ چپو والو، او څه د تنظیمونو چپو مونږ والو، او څه مونږ د کلچر چپو والو. انشاءالله زمونږ اتحاد به ډېر قایم وي. او دا تاسو چې کوم مشران ناست دي نن مونږ تاسو ته کتلي دغه فیلډ ته راغلي نو چې تاسو موجود دي مونږ په تاسو باندې سترګې، تاسو زموږ ویاړي. خدای دې تاسو له ډېر زیات عمرونه درکړي. او زر محمد لالا دې الله وبخي. رضا بچي تاسو والد صاحب دې خدای وبخي، دې موږ سره کافي ځل زما ملاقاتونه زما په ټلیفون رابطې به ورسره کېدي. زر محمد لالا نن زموږ درمیان نشته، خو موږ هغه ډېر زیات مس کوو. او الله تعالی دې هغه له جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي او لوایحینو ته دې صبر ورکړي. ډېره مننه. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں ہم نے اپنی فیملی کے بہت سے دوستوں کو بلا لیا اور آج ہم اس تقریب کا اختتام ان تاثرات پہ کرتے ہیں جو ان کی وہ فیملی جو ہے. رضا برخوردار کو تو ہم نے سن لیا، لیکن ایک اور اس کے کزن کو بھی ہم سننا چاہتے ہیں. محمد یونس یہاں ہمارے درمیان اگر موجود ہوں تو وہ تشریف لائیں تاکہ ہم اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو اور اس تقریب کو سمیٹیں گے انشاءاللہ. مسرت حسین زبیری سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی تیار رہیں کلمات تشکر کے لیے. خدایشته چې در محمد د مړي نه پس منګه ته پته ولګی در محمد داسې وفادار ملګري هم شته. مطلب دا چې در محمد موږ سره ټول ملګري درېیمه پورې مکمل مرسته وکړه، ناست وو، غمرازي موږ سره وکړه. او بیا موږ خدایشته چې در محمد د شپې موږ ښه کړو، شپې موږ ټول خپلو کې دا خبرې وکړې چې در محمد ډېر تکړه ملګري وو، ډېر مینهوال ملګري وو چې دومره راغی او موږ سره غمرازي درېیمه پورې. ډاکټر صاحب موږ خو له روخانۍ وو، طارق جمال صاحب لکه چې موږ څو پورې دوی ډرامې کتلي دي، موږ په روخاني صاحب پېژندلی دی او د دوی موږ ډېره شکریه ادا کوو. او در محمد به تاسو ته چې څه خبرې وکړې در محمد دا شی و، سات کې به توله او سات کې به ماسه و. ډېر ښه سړی و در محمد صاحب او ستاسو موږ ډېره شکریه ادا کوو. تاسو ټول د خدای خوشحاله او آباد ساتي. السلام علیکم. شکیل بدایونی کے اس شعر کے ساتھ میں دعوت دوں گا مسرت زبیری کو کہ وہ آئیں. کلمات تشکر بھی یقیناً ان کی ذمہ داری ہے اور دعائے مغفرت بھی وہی کروائیں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. شکیل نے کہا تھا کہ جو جی رہے ہیں انہی کے لیے ہر ایک غم ہے، جو جی رہے ہیں انہی کے لیے ہر ایک غم ہے، زہے نصیب کے پھولوں کی زندگی کم ہے. آپ سب کی سماعتوں کو بہت شکریہ، بہت نوازش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرین اسکائی انٹرٹینمنٹ کی جانب سے میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں آئے اپنے دوست کے دوستی نبھانے کے لیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور بہت شکریہ نوازش. السلام علیکم. یو ځل الحمد او درې ځله قل هو وایه بیا به انشاءالله دعا شروع کړو. اللہ پاک پروردگار نے کو وکي الله دې بچولا دې ښه زندگی ورکی او ښه حالات دې ورکی چې پروردگار عالم د بیا آخرت خکی او الله دې هغه جهان خشته کی چې به کمای لاړو موږ دغه لار ده هغه لار ده. تاسو له خدای صبر درکړي. الله اکبر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.